ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کیوں سیرہ پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے سیرہ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا ہم نے دیکھا، ہم انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ سیرہ کہتے کس کو ہیں ایز پر ڈکشنری اور ٹرمینالوجی. نیڈ اور امپورٹنس کیا ہے لاسٹ کلاس میں، کل کے سیشن میں آپ سے بھی سنا، آپ سے بھی پوچھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے مزید غور و فکر کیا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا تعلق ہے ہمارا سیرہ مبارکہ کے ساتھ، ہے یا ہونا چاہیے. اور اس پہ ان ڈیٹیل ہم نے بات کی کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارا فیتھ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھی سیرہ پڑھو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، آپ کی لائف کو سمجھو، جیسے آپ نے زندگی گزاری اگر گزارنا چاہتے ہو ویسی اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اسٹڈی نہیں کرو. کیسے ممکن ہے کہ کسی کو ہم فالو تو کرنا چاہیں لیکن ان کو جانا ہی نہیں؟ ایمان لائے. ایمان اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہمارا اس پہ بیلیف ہے. اچھا، بڑی عجیب بات ہے، جس طرح قرآن کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ایون کہ ہر وقت نماز میں تلاوت ہو رہی ہے. بقیہ جو تلاوت ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت ہو رہی جسٹ نماز میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت چل رہا ہے. ابھی ہم نے مغرب ادا کی، کہیں عشاء ہونے والی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہے، کہیں عصر ہے. تو ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہونے کے باوجود بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. ان ریسٹیشن تو ہے، تلاوت تو ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایمان ہے، اور ایک نمبر ہے مسلمز کا، صحیح، لیکن آپ کو جانے بغیر آپ پہ ایمان ہے، آپ کو سمجھے بغیر آپ پہ ایمان ہے، آپ کی لائف کو اسٹڈی کیے بغیر آپ پہ ایمان ہے. یعنی معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون تھے، کہاں تشریف لائے، کیسی لائف گزری. ایک بالکل ایک سرفیس کا نالج تو ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ بھی ایک بڑا ایوریج سا، لیکن ان ڈیپتھ میں جا کے اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو یہ بہت کم ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کر رہے. ہم نے ان ڈیٹیل اس پہ بات کی کہ بائی فیتھ سیرہ پڑھنا، سمجھنا کیوں ضروری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کامن سٹینڈرڈ کی بات کی، رول ماڈل ہونے کی بات کی، اور ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. وائی سیرہ آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. بینیفٹس کیا ہیں سیرہ پڑھنے کے، ان پہ ہم بات کریں گے آج کے سیشن میں. اور دوسرے نمبر پہ جو سورسز ہیں، ہمیں سیرہ کن سورسز سے، پرائمری سورسز ہیں یا سیکنڈری سورسز ہیں، ان سورسز کو تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو اسکالرز ہیں اسپیشلی ارلی ایجز کے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ کن اسکالرز کے تھرو سیرہ کا جو علم جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یا جو سیرہ بکس کے اندر ہے، لٹریچر میں ہمیں ملتا ہے، کن اسکالرز کی کنٹریبیوشنز ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ کچھ اہم کتابیں جو آپ کے لیول کے بھی اکارڈنگ ہوں، کچھ ایک ویب سائٹس جن سے آپ کو لٹریچر ایزیلی مل سکے. کچھ تو آپ کے جی سی آر میں موجود ہے نا، ہم نے ڈرائیو پہ رکھ دیا، گوگل کلاس روم میں رکھ دیا، آپ کے لیول کے اکارڈنگ جو بکس ہیں، اور اس پہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے جو فائدہ مند بکس ہوں گی، آرٹیکلز ہوں گے،
وہ جی سی آر پہ بھی آتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویب سائٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی تاکہ آپ خود ایکسپلور کر سکیں. کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہے، مزید پڑھنا چاہے تو ان کے سامنے آپشنز موجود ہوں. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے سیشن میں. تو بینیفٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، سیرہ سے 3 بڑے بنیادی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے سیرہ کو جاننے سے، سیرہ پڑھنے سے، سمجھنے سے. ایک تو ہے نا جسٹ ہم سٹوری اور ایک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے، بھئی ایک سٹوری ہے میں نے اس کو پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو سٹوریز سنانی ہے، یا اپنے اسٹوڈنٹس کو سنانی ہے، اپنے ریلیٹیوز کو سنانی ہے، تو سٹوری ٹیلنگ کے لیے یا خود ایک وہ جو سٹوری کا لطف ہوتا ہے وہ لینے کے لیے میں پڑھوں، یہ نہیں. ہم جو لطف ہے سٹوری پڑھنے کا، وہ جو فائدہ ہے، اس سے ہٹ کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں ہمارے سامنے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. فرسٹلی، سب سے پہلا فائدہ سیرہ پڑھنے سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوگا. ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے جذبات ہیں، ہماری عقیدت اور محبت ہے، وہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس. لیکن عظمت، کسی کی بڑائی، کسی کے بلند مرتبے کا اس وقت تک اندازہ صحیح سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان کو جانے نہیں. ایک بہت عظیم، مطلب میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت عظیم ہے اپنے نالج کے حوالے سے، اپنے کریکٹر کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنے رکھ رکھاؤ، آداب وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل کلاس ہے، 20 کی کلاس ہے، 15 کی کلاس ہے، میرا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو عظمت ہے، آپ میں عظمت موجود ہے، لیکن اس عظمت کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ ہو سکتا؟ بغیر جانے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے، آپ سے عظیم ہستی ہے ہی نہیں. جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. سنا نا آپ نے یہ شعر؟ یعنی خدا کے بعد اگر عظمت کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. ایسے عظیم. اچھا، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن دل ساتھ ساتھ میں ترجمانی کر رہا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم آپ کی زندگی کو جانے نہیں. یعنی کیسے فیس کیا؟ ہم حیران ہوتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کیسے فیس کیا، عتبہ کو، شیبہ کو، اپنے کمپینینز کے لیے کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کس طرح سے ان کو کہا گیا آپ حبشہ چلے جاؤ، میں مکہ میں رہوں گا، کس طرح سے فرمایا گیا آپ مدینہ چلے جاؤ، سارے کے سارے میں ادھر ہی ہوں، میں خدا کی طرف سے اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، جب مجھے اجازت ملے گی ٹھیک ہے آخر میں آ جاؤں گا، لیکن بعد میں آؤں گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ کس طرح سے دار ارقم ارینج کر رہے، کس طرح سے طائف تشریف جا رہے، مطلب ملٹیپل، ایک چینل بند ہوا دوسرے چینل کو اوپن کرنے کی کوشش فرما رہے، اس کے لیے اسٹرگل کر رہے، اس کے لیے مشقت آ رہی، تکلیف آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ اس کو برداشت کریں. اور کسی ایک موقع پہ بھی ایسے ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے عظمت کے راستے کو چھوڑا. ہمیشہ عظمت. پتھر کھائے، لہو لوہان ہوئے، تکالیف برداشت کی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ کا کریکٹر جو ہے وہ مثالی رہا ہر وقت. کردار، دشمن بھی اس کی شہادت دیتے رہے، گواہی دیتے رہے. مطلب آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ نے کبھی برا بھلا نہیں کہا. آپ مجھے کوئی ایک واقعہ دکھا دیں، کوئی ایک جملہ سنا دیں، نہیں، نیور، امپاسبل. آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے، لیکن آپ سن رہے، بڑے خاموش ہو گئے. ہم دیکھیں گے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے. اور جواب میں کیا فرما رہے؟ قرآن کریم سنا رہے ان کو، ان کے برے الزامات کا کسی قسم کی جو کرٹیسزم ہے اس کو آنسر نہیں کر رہے. آپ اپنی بات فرما رہے ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں.
تو گریٹنس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے کردار کی، آپ کے مشن کی، اور جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے انسانیت کے لیے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سیرہ نہیں پڑھے. سیرہ پڑھنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگ جائے گا. جو جتنا پڑھے گا، جو جتنا توجہ دے گا، جو جتنا جو ہے وہ اہمیت دے گا اپنے اس کورس کو، سیرہ مبارکہ کو پڑھنے کو، سمجھنے کو، اسے اپنی لائف کو سیرہ کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو جتنی زیادہ کوشش اور توجہ کرے گا، اتنا ہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عظیم کردار، آپ کے مقصد حیات، اور جو انسانیت کے لیے آپ کی طرف سے آنے والی ہدایات ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ہیں، ان کو جان سکے گا، اندازہ ہوگا. یہ پہلا فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو، ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہو. اچھا، دوسرے نمبر پہ خدا کی عظمت کا اندازہ ہوگا. سیرہ پڑھیں گے لیکن خدا کی عظمت کا کیسے؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جگہ جگہ پہ دکھائے گا. بدر میں تو ہمیں بالکل واضح نظر آئے گی نا، ہمیں وہ قدرت نظر آئے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے وقت بھی. مین کفار آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے، خدا تعالیٰ نے کافروں کے اس جھرمٹ کے بیچ سے نکالا، ان کی کھلی آنکھوں کے درمیان سے گزارا. سمجھ میں آ رہی نا؟ خدا کی عظمت ہے نا. مطلب خدا اپنی قدرت دکھا رہا ہے بھی مجھ سے ہوتا ہے، یہ تلوار سے نہیں ہوتا، ابو جہل کی پلاننگ سے نہیں ہوتا، یہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے اپوزیشن سے نہیں ہوتا، ان کی یونٹی سے نہیں ہوتا، خدا کے کرنے سے ہوتا ہے. ہمیں خدا کی قدرت کا جگہ جگہ پہ اندازہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا. مین غلام جو کہ ان کفار اور مشرکین مکہ کے زر خرید تھے، ان کی قیمت انہوں نے پیمنٹ کر کے خرید رکھا تھا، اور ممکن اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے اور اس کی جان بچ جائے. غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا. دیکھیں گے آپ خدا کی قدرت کا اندازہ ہوگا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مدد و نصرت ہے، وہ جو رحمت ہے خدا کی، وہ ہمیں جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے فالوورز، آپ کے ماننے والوں پہ نازل ہوتی دکھائی دے گی. سمجھ میں آ رہی نا؟ خدا کی عظمت کا، خدا کی قدرت کا اندازہ ہوگا. اچھا، تیسرے نمبر میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا. صحابہ، گریٹنس آف صحابہ، کمپینینز، ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوگا. وہ کتنے کمیٹڈ رہے، ان کی کمٹمنٹس کا اندازہ ہوگا. یہ چیزیں ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. یعنی ہم تو وربلی اگر کہہ دیں نا کسی کو کہ میں اس وقت آپ کے پاس آؤں گا تو اس کو ہم وعدہ ہی نہیں سمجھتے. اب جب تک کہ یعنی ان ریٹرن کو ہم وعدہ نہیں سمجھتے، اس کی پاسداری نہیں کرتے. یقین دہانی کروا دیں گے، پورا نہیں کریں گے. کس سے کوئی چیز لیں گے، ٹائم پہ واپس نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو ریشیپ کرنا چاہتے ہیں، ہم موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کو اکارڈنگ ٹو کمپینین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ. تو صحابہ کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا ہمیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح، جب ان کو پتہ چل گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں حق تو یہ ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے دولت چلی جائے، چاہے جائیداد چلے جائے، چاہے بچے ایون کے قربان کیے. ہم دیکھیں گے سفر ہجرت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے سلمہ رضی اللہ عنہ. دیکھیں گے نا ہم کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان والوں نے روک لیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے سلمہ تھے، تو سلمہ کو ان کے ددیال والوں نے روک لیا کہ بیٹا تو ہمارا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. اور سسرال والوں نے کہا ان لاز نے کہ بیٹی تو ہماری ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، آپ نے جانا ہے اب جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو جاؤں گا. صحابہ کی عظمت.
تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرہ مبارکہ وہ ہمیں خدا سے روشناس کراتی ہے، پیغمبر خدا سے اور آگے صحابہ سے روشناس کراتی ہے، اور ان کی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے، وہ عظمتیں جو ہم نے کبھی جانی نہیں ہیں، وہ عظمتیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے لیکن ہم ان کو معلوم کرنے کی کبھی کوشش اور جستجو نہیں کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور سیرہ مبارکہ پڑھنے سمجھنے کا فائدہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی آسان ہو جاتی ہے، سننا ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. جس طرح سے میں کل کے سیشن میں کہہ چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بھی اور سننا کی بھی. قرآن نازل خدا کی طرف سے ہوا، لیکن نازل ہوا کن پہ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمیں آپ ہی کے بتلانے سے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے تو نہیں آ کے بتلایا. خدا کی طرف سے بغیر کسی واسطے کے تو ہمیں پتہ نہیں چلا خدا تعالیٰ نے ہمیں بتلایا. نو، ہمیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو قرآن کی بیس، سننا کی بیس، تو ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت آسان بہتر ہو جاتی ہے جب ہم سیرہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ کچھ بینیفٹس ہیں جن پہ ان شارٹ میں نے بات کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی فائدہ کسی کے ذہن میں ہے؟ آپ کہیں سر کچھ فائدے تو ہمارے ذہن میں بھی ہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں. جی، اور کیا کیا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیرہ پڑھنے سے اور کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا؟ شاباش، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ شاباش، کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں، ابھی تو آپ انجوائے کر رہے ہیں نا، آگے آگے دیکھیے آپ سے کیسے سنیں گے. ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. ہم تو کنورسیشن کے انداز میں چلتے ہیں، آپ کا ان پٹ ہوتا ہے، آپ نے اسٹڈی کر کے آنا ہوتا ہے، وہ آپ شیئر کرتے ہیں، تو نالج تو آپ بھی ٹرانسفر کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ صرف ون سائیڈڈ ٹریفک ہو. ون سائیڈڈ نہیں، یہ ٹو سائیڈڈ ہوگی. چلیں، تو یہ کچھ فوائد ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، صحابہ کے ساتھ الفت پیار میں اضافہ ہوگا. یعنی جان کے جو پیار ہوتے، ایک ہے عقیدت کی بنیاد پہ کہ ہمارا چونکہ ایمان ہے اس لیے محبت کرنا لازمی ہو گیا، تو وہ ایک طرح سے ایک اس میں ویو آتی ہے زبردستی کی. زبردستی نہیں ہے، یہ ہماری سعادت ہے ہمیں اگر صحابہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. اور وہ محبت کیسے آئے گی؟ جان کے. جو جان کے محبت آتی ہے، جان کے مطلب تعارف حاصل کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے، اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کے اندر جو میٹھاس ہے، اس کے اندر جو لطف، سکون اور راحت ہے، وہ اور ہی طرح کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کچھ بینیفٹس ہیں، ان پہ ہم نے بات کی. سورسز پہ بات کرتے ہیں. سیرہ کہنے کو تو سیرہ بکس ہیں، سیرہ بکس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہم سیرہ بکس پڑھتے ہیں. رحیق المختوم پڑھ لیں گے، النبی الخاتم پڑھ لیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے، یا سیرت النبویہ پڑھ لیں گے ابن ہشام کی، یا راغب سرجانی کی، یا مہدی رزق اللہ کی. یہ چند کتابیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. ابو بکر سراج کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم از لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز کتاب ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، ابھی ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ جو لٹریچر ہے سیرہ، اصل میں شروع میں تو اس طرح سے کمپائل نہیں تھا نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، کمپینینز کے ٹائم میں. یہ بعد میں کمپائل ہوا، لیکن کمپائل ہوا کن سورسز کو سامنے رکھ کے؟ وہ ہمارے سامنے دو پرائمری سورسز ہیں، جو مین سورسز ہیں جن کے اندر سیرہ کا اصل لٹریچر موجود ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مین پاکٹس، اہم ڈیٹیلز، وہ ان دو پرائمری سورسز کے اندر موجود ہے، جو کہ شریعہ کے سورسز بھی ہیں، جو اسلامک جورسپروڈنس کے سورسز بھی ہیں، اور دین کے سورسز بھی ہیں. وہی سیرہ کے بھی پرائمری سورسز ہیں، قرآن اور سنت. قرآن یہ پرائمری بھی ہے اور موسٹ اتھینٹک سورس بھی ہے سیرہ کا. آپ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے، جس طرح سے میں اپنے لاسٹ یا اس سے پچھلے پریویس سیشنز میں سے کسی میں ایک میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کی لائف کے جو مین ایونٹس ہیں، پاکٹس ہیں، وہ قرآن نے ڈسکس کیے. ایون کہ آپ کے یتیم ہونے کو ڈسکس کیا، آپ کے
نبوت کو ڈسکس کیا، آپ کی مکی لائف کو ڈسکس کیا، آپ کے حج کو ڈسکس کیا، آپ کی بیٹلز کو ڈسکس کیا، جنگوں کو ڈسکس کیا، اور مین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایونٹس ہیں وہ قرآن نے ٹیکسٹ آف قرآن کے اندر موجود ہے. اور پھر قرآن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر لیجئے اسباب نزول کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اسباب نزول جو ہمیں سننا میں ملتے ہیں، سننا اگرچہ الگ سے بھی سورس ہے، لیکن اسباب نزول جو قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل سورسز میں ملتے ہیں، تو وہ بھی سیرہ کا سورس ہیں. ہمیں سیرہ کی ڈیٹیلز ملتی ہیں ڈائریکٹلی ٹیکسٹ آف قرآن سے بھی اور اسباب نزول سے بھی. ایک سورس. سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ سورس وہ سننا ہے. سننا مین آپ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن آپ حدیث، چونکہ ہم حدیث اور سننا پڑھ نہیں رہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ان ڈیٹیل اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. حدیث جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیئنگز ہیں، آپ کی ڈوئنگز یا آپ کے ایکشنز ہیں، اور آپ کے سائلنٹ اپروولز ہیں. یہ تین چیزیں نا، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریرات. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز، آپ کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کے فرامین، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ کی سیئنگز میں سے. آپ کی ایکشنز مین جیسے آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے حج کیا، سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے، اترتے کہتے تھے، تو یہ آپ کے ایکشنز ہیں. اور اس طرح سے آپ کی سائلنٹ اپروولز مین کمپینینز میں سے کسی نے آپ کے سامنے آپ کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا اور آپ کے نوٹس میں آیا، آپ نوٹس میں آنے کے باوجود اس پہ خاموش رہے، تو خاموشی نے بھی اس کو حدیث بنا دیا، اس کو سننا بنا دیا، اور یہ حدیث کی ایک الگ ٹائپ بن جاتی ہے. اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں اپروولز، سائلنٹ اپروولز ہوتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں مل کے سننا یا حدیث بنتی ہیں. حدیث یہ دوسرا پرائمری سورس ہے سیرہ کا. آپ حدیث کی کوئی بھی بک اٹھائیں، آپ صحیح بخاری کو دیکھیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، آپ کو الگ سے چیپٹرز ملیں گے. میں نے کل کے سیشن میں بولا تھا کہ شروع میں، بلکہ شروع کے اپنے فرسٹ سیشن میں، کہ شروع میں سیرہ کو مغازی بولا جاتا تھا. تو آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا کتاب المغازی کے نام سے. اچھا، وہ تو سیرہ اس میں ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیپٹرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کتاب الحج دیکھیں صحیح بخاری کی، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آپ کو ملے گا. اس میں خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ملٹیپل جو آپ کا ٹیکسٹ ہے، آپ نے جو وہاں سپیچز کی ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گی. تو وہ بھی سیرہ ہی ہے، براہ راست پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح کتاب الصلاۃ دیکھیں گے، نماز کے بارے میں جو چیپٹر ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. آپ کتاب الطہارہ دیکھیں گے، غسل کے لیے کتنا پانی یوز کرتے تھے، یہ تک جو ہے وہ صحابہ نے محفوظ رکھا ہوا تھا. وضو کے لیے آپ کتنا پانی یوز کرتے تھے، وضو کا طریقہ کیا تھا. تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بھی سیرہ ہیں، لیکن موجود کہاں ہیں؟ حدیث بکس کے اندر. تو حدیث بکس جو ہیں یہ دوسرا پرائمری سورس ہیں سیرہ کا. اور اس کے علاوہ سیکنڈری آگے پھر سیکنڈری سورسز ہیں مغازی پہ لکھی ہوئی بکس، یعنی مغازی کے نام کے ساتھ ارلی ایجز کے اندر کتابیں لکھی گئیں. دو کتابوں کے نام جیسے ابن اسحاق کی مغازی ہے اور موسیٰ ابن عقبہ. یہ ارلی ایجز کے اسکالرز ہیں، بہت بڑے. ابن اسحاق بہت بڑے سقال ہیں، محمد بن اسحاق ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے مغازی ابن اسحاق. اب مغازی ٹائٹل میں مغازی ہے، لیکن یہ بک سیرہ کی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹلز ہیں، ان کے علاوہ کچھ لٹریچر ہے، تو یہ بھی سورس ہے سیرہ لٹریچر کا. اس طرح سے مغازی ابن عقبہ ہے، موسیٰ بن عقبہ ان کا نام تھا. اچھا، موسیٰ لکھا بھی ہوا ہے، مغازی موسیٰ ابن عقبہ. تو یہ دوسری کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی مغازی، جیسے مغازی واقدی کی ہے، امام واقدی رحمہ اللہ کی کتاب المغازی ہے. تو مغازی میں لکھی ہوئی جو بکس ہیں وہ بھی سورس ہے، لیکن سیکنڈری سورس ہیں سیرہ کا. اسی طرح سے ڈائریکٹلی سیرہ پہ لکھی ہوئی کتابیں. پھر ایک ایج میں جا کے میں نے اس پہ بات کر لی ہے ان ڈیٹیل کہ سیرہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہونے لگ گیا تھا. تو سیرہ
ورڈ کے ساتھ اس ٹائٹل کے ساتھ بکس لکھی گئی ہیں وہ بھی سیرہ کا سورس ہے. جیسے محمد ابن ہشام کی سیرہ ہے, سیرہ ابن ہشام کے نام سے بہت فیمس سیرہ ہے. ابن کثیر کی سیرہ ہے. تو سیرہ پہ جو لکھی ہوئی بکس ہیں سیرہ ٹائٹل اور نیم کے ساتھ, وہ بھی سیرہ کا سورس ہیں. اس کے علاوہ بہت اہم سورس ہے ایک شمائل پہ لکھی ہوئی کتابیں, شمائل اور دلائل پہ, دلائل النبوہ کے نام سے, یا شمائل الشمائل المحمدیہ کے نام سے. فار ایگزامپل امام ترمذی رحمہ اللہ کی بہت فیمس کتاب ہے. شمائل میں کیا ہوتا تھا, شمائل جو بکس ہیں وہ بھی سیرہ کا سورس ہیں, لیکن اس میں ان بکس کے اندر یوزلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات, آپ کا مبارک حلیہ, آپ کا مبارک لباس, آپ کا چلنے پھرنے کا انداز وغیرہ, گفتگو کا انداز, میل ملاقات کا انداز, یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی تھیں. تو وہ والی جو بکس ہیں وہ بھی سیرہ کا سورس ہیں. یہ بہت دلچسپ کتاب ہے, میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیول کے بھی اکارڈنگ ہے, وہ بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل, اگر مجھے کوئی ریمائنڈر دیں گے تو میں جی سی آر پہ رکھ دوں گا اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے اس بک کو ٹرانسلیٹ بھی کیا, اور اس کی کمنٹری بھی ہے ان کی اس بک پہ, ایکسپلینیشن بھی ہے, تو ایکسپلین بھی کیا انہوں نے. بہت شاندار کتاب ہے. ریپیٹ کیجیے گا شمائل, کن کی امام ترمذی کے نام سے, امام ترمذی رحمہ اللہ ہے جنہوں نے 6 بڑی جو حدیث کی بکس ہیں ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے سنن ترمذی کے نام سے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی. سنن ترمذی. تو امام تو یہ ترمذی ہیں. سنن کے ورڈ کا کیا مطلب ہے, بس تھوڑا سا بتا دیں. سنت کا ہے, ویسے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, مطلب یہ اسپیسیفکلی ان کتابوں کو بولا جاتا ہے حدیث بکس کو کہ جو فقہی چیپٹرز کے اکارڈنگ لکھی گئی ہوں. فقہی ابواب, جیسے کہ ایک جو فقہی بکس ہیں ہماری اسلامک جورسپروڈنس کی, ان کا اپنا ایک سیکوینس ہے, تو وہ سیکوینس جو ہے حدیث بک کے اندر فالو کیا گیا ہو اس کو سنن بولا جاتا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے, حدیث کی ایک ٹرمینالوجی ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو ملٹیپل بکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں سنن کا ورڈ آ رہا ہے. جیسے ابھی میں نے کچھ کتابیں بولی, سنن نسائی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, اسی طرح سے سنن ترمذی. تو ہر ایک کے اندر سنن موجود ہے. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, اور ٹرمینالوجی مطلب اسلامک جورسپروڈنس کی جو کلاسیکل بکس ہے ان کا جو سیکوینس ہے, چیپٹرز کا جو سیکوینس ہے, وہی سیکوینس حدیث بکس کے اندر بھی ہو. تو ایسی بکس کو, ایسی حدیث بکس کو سنن کہہ دیا جاتا ہے. اور وہ سیکوینس کیا ہے, جیسے اسلامک جورسپروڈنس پہ جو لکھی ہوئی بکس ہیں ان میں پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے یوزلی وہ طہارت کے بارے میں ہوتا ہے. دوسرا جو چیپٹر ہے وہ نماز کے بارے میں ہوتا ہے. تیسرا چیپٹر وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا. چوتھا جو چیپٹر ہے اس طرح کر کے اس کا سیکوینس ہوتا ہے. تو یہی سیکوینس حدیث بکس کے اندر بھی ہو, آپ کو ان کتابوں کے اندر یہی سیکوینس ملے گا. پہلے نمبر پہ طہارت کی احادیث ملیں گی, پھر آگے جو ہے وہ آپ کو صلاۃ کی, نماز کی احادیث ملیں گی وغیرہ وغیرہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سیکوینس کو فالو نہیں کیا. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے اندر آپ کو جو پہلا چیپٹر ملے گا, پہلے تو ایک باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے بعد آپ کو کتاب الطہارہ نہیں ملے گی, کتاب العلم ملے گی, کتاب العلم. تو چونکہ اس میں اسپیسیفک وہ جو جیورسپروڈنس والا سیکوینس ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا, اس لیے اس کو سنن نہیں کہتے. اگرچہ اس میں بھی احادیث ہیں, امام ترمذی کی بک کے اندر بھی احادیث ہیں, لیکن بخاری کو سنن نہیں بلکہ صحیح یا جامع بخاری کہتے ہیں, اور ابو داؤد, نسائی وغیرہ کو سنن ابی داؤد, سنن نسائی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا. تو خیر یہ تو ہماری بات آ گئی. اصل ہم کر رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ, انہوں نے ایک بک کمپائل کی, حدیث کی بک ہے, اور حدیث میں بھی ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے شمائل, اور اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. شمائل مین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات, آپ کا مبارک حلیہ, آپ کا مبارک رہن سہن, آپ اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے, چلنے کا انداز کیا تھا, سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے, سوتے کیسے تھے, جاگتے کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں.
یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں شمائل بکس کے اندر. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے, وہ میں نے لکھا بھی ہے, وہ اگزامپل کے طور پہ اسی بک کا تذکرہ کیا, شمائل ترمذی کا. اصل بک کا نام ہے الشمائل المحمدیہ, اور ان شارٹ اس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی. تو بہت شاندار کتاب ہے. یہ سیرہ کا بھی سورس ہے, ایز اے سورس آف سیرہ بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں, اور ساتھ ساتھ میں اس بک کو اسٹڈی کرنے کی بھی نیت کریں. بہت شاندار, بڑی دلچسپ, بہت مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو بڑا مضبوط کرنے والی میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ہے. اور میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے میں یہ کتاب پڑھاؤں. پڑھائی جاتی ہے, ہم نے پڑھی ہوئی ہے یعنی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ہم نے کلاس کے اندر, یعنی یہ چیپٹر بائی چیپٹر ہمیں پڑھایا ہوا ہے ہمارے اساتذہ کرام نے. بہت دلچسپ کتاب ہے. تو خیر ہم بات کریں سورسز کی, تو شمائل پہ لکھی جو بکس ہیں وہ بھی سورس ہیں سیرہ کا. اس کے بعد ہسٹری بکس ہیں. آپ ہسٹری کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں, ایون کہ آپ پہلی ارلی ایجز میں جو تاریخ الامم والملوک ہے امام طبری رحمہ اللہ کی, وہ کتاب آپ اٹھائیں, آپ کو اس کے اندر بھی سیرہ ملے گی. سمجھ میں آ رہی نا. اور وہ کلاسیکل بک کنسیڈر ہوتی ہے ہسٹری کی, جو تاریخ تبری, بلکہ اس کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہوا تاریخ تبری. اس کے علاوہ بھی بہت سی تاریخ ابن کثیر ہے, تاریخ ابن خلدون ہے, اور تاریخ بغداد ہے امام حافظ بغدادی رحمہ اللہ کی. تو تاریخ پہ تاریخ بغداد نہیں, وہ تو ایک الگ بک ہے اسپیسیفک رجال کے حالات زندگی پہ. تاریخ پہ وہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, ایسے زبان سے نکل گیا تاریخ بغداد کا. اس میں ورڈ نام میں تاریخ آ رہا ہے, لیکن وہ ہسٹری کی بک نہیں ہے. وہ جو حدیث کی نیریشن کے اندر جو نیریٹرز ہیں ان کے حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب ہے وہ والی تاریخ بغداد. تو خیر ہسٹری کی جو بکس ہیں اس میں آپ کو سیرہ ملے گی. تو ایز اے سیکنڈری سورسز ہسٹری بکس کے اندر بھی ہمیں سیرہ ملتی ہے. جو بھی ہسٹری کی تاریخ اسلام پہ جو بھی کتاب لکھی ہوئی اس میں آپ کو سیرہ بھی ملے گی. سمجھ میں آ رہی نا. اردو ہے, عربک ہے, ارلی ایجز میں لکھی گئی, بعد کے زمانوں میں لکھی ہوئی, اس میں آپ کو سیرہ ملے گی. کیونکہ سیرہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہسٹری کا بھی ایک پارٹ ہے, ہیومن ہسٹری کا بھی پارٹ ہے, اور اسلامک ہسٹری کا بھی ایک پارٹ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی جو ہسٹری بکس ہیں ان کے اندر سیرہ آ جاتی ہے, سیرہ کا تذکرہ میں ملتا ہے. تو یہ چند ایک پرائمری اور سیکنڈری سورسز ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا. اب چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سیرہ کو اس طرح سے ایک سرفیس کا ہمیں نہیں, ہمیں تھوڑا سا ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنا ہے, تو یہ چیزیں بھی آگے سامنے آنا اور آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے, تاکہ اس کے اکارڈنگ آپ خود سے بھی اسٹرگل کریں, خود سے بھی تھوڑا تلاش اور جستجو کریں. بہت ساری اسائنمنٹس آپ کو ملیں گی, تو سورسز اگر اس طرح سے اس فریم ورک کے ساتھ آپ کے سامنے ہو تو آپ خود سے بھی تھوڑا اسٹرگل کر سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا, ارلی جو سورسز ہیں بائی نیم اگر ہم دیکھیں, اسکالرز کو دیکھیں تو بہت سے اسکالرز ہیں. شروع کے جو دور صحابہ میں یا تابعین میں جن اسکالرز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. حضرت اسماء کون تھی, جانتے ہوئے حضرت اسماء رضی اللہ جی، عنہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. بیٹی ہیں, اور سفر ہجرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے جایا کرتی تھی جب آپ غار ثور میں تھے. جی، اور اور ان ابو جہل نے ان کو تھپڑ بھی مارا تھا. ابو جہل نے تھپڑ بھی مارا تھا, نعوذ باللہ. جب ہجرت کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے گئے, ابو جہل گھر گیا پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے بتلایا, تو آگے سے وہ غصہ ہوا اور ان کو مارا بھی تھا, تشدد بھی کیا تھا. لیکن ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں, بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں ان کی. یہاں ہجرت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی. اور ان کو ذات النطاقین, دو پلوؤں والی چادر, دو چادروں والی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا تھا. جب سامان باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی تو انہوں نے اپنی چادر, اپنے دوپٹے کو دو حصوں میں کاٹ کے دوپٹے سے رسی کا کام لیا تھا, اور سواری پہ سامان راہ جو ہے
زادرہ اس کو باندھا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا تھا یہ تو ذات النطاقین ہے، 2 چادروں والی ہیں یہ حضرت اسما ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عروہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر جو تھے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، سمجھ میں آ رہی نا. اور حضرت عروہ کے والد ہیں. اور حضرت عروہ بن زبیر کے ایک اور بھائی بھی ہیں بہت فیمس، معلوم ہے آپ لوگوں کو، جنہوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، واقع کربلا کے بعد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حجاز کی جو پٹی ہے اس میں خلافت کا اعلان کیا تھا اور خلیفہ رہے تھے. یعنی بقیہ ساری جگہوں پہ رٹ تھی بنو امیہ کی، لیکن یہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی رٹ تھی، اور نام بھی میں نے لے لیا. تو عبداللہ بن زبیر، جی شیخ بالکل، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ زبیر، تعالیٰ عنہ. جی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عروہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور سب سے قابل اعتماد جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم کو آگے ٹرانسفر کیا ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. حضرت عروہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے قریبی شاگرد ہیں. بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور بہت زیادہ نیریشنز ہیں. اگر آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ مسند عائشہ کو اٹھائیں، جو مسانید ہیں، مثال کے طور پہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، سمجھ میں آ رہی نا، اسی طرح سے دیگر مسانید ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند اس بک میں سے نکالے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیریشنز ہیں ان کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو ہر دوسری، تیسری، چوتھی حدیث کے اندر آپ کو حضرت عروہ کا تذکرہ ملے گا. عروہ بن زبیر یہ وہ والے عروہ ہیں، اور بڑا زبردست تعلق ہے. مجھے واقعات بھی یہ یاد آ رہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا پیار محبت والا تعلق تھا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا. تو وہ واقعات بھی کبھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ بڑا زبردست بے تکلفی والا جو تعلق ہے نا وہ والا تھا، تو ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ارلی جو اسکالرز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے حدیث کے بہت بڑے اسکالر ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے یہ سیرہ کے بھی بہت بڑے اسکالر ہیں. اور سیرہ جو نیریٹ ہوئی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان بن عثمان اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عروہ ابن زبیر، ان دونوں کے ذریعے سے نیریٹ ہوئی ہے. یہ ارلی اسکالرز میں سے ہیں، یہ صحابہ کی اولاد ہے، سمجھ میں آ رہی نا. انہوں نے بہت زیادہ نیریشنز ہیں ان کی سیرہ کے حوالے سے. اچھا ان کے بعد کے دور کو دیکھیں، دور تابعین کے، خود تابعین ہیں. ابن شہاب زہری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. محمد بن شہاب زہری یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ دوسرے بڑے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اسکالر ہیں ارلی ایجز کے جنہوں نے سیرہ نیریشنز کو نیریٹ کیا ہے، بہت بڑے نیریٹر ہیں. اچھا اس کے بعد محمد بن اسحاق جن کی بک کا تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا مغازی ابن اسحاق کے نام سے، اسی طرح سے ابن ہشام ہیں، ان کی سیرہ ابن ہشام کے نام سے بہت فیمس کتاب ہے، ابھی موجود ہے. مغازی ابن اسحاق بھی موجود ہے اور سیرہ ابن ہشام بھی موجود ہے. اگر ایڈوانس کبھی موقع ملا ہمیں سیرہ کورس کا تو یہ بکس جو ہے وہ ایڈوانس لیول کی ہیں، ان سے میں گو تھرو کروایا کرتا ہوں. سیرہ ابن ہشام اور ارلی ایجز کی جو بکس ہیں، مغازی ابن اسحاق ہے، سیرہ ابن ہشام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر ابن ہشام ہے، محمد بن ہشام. اس طرح سے ابن سعد ہے، محمد بن سعد، ان کی طبقات ابن سعد کے نام سے کتاب ہے، الطبقات الکبریٰ کے نام سے، سمجھ میں آ رہی نا. اور یہ ارلی ایجز کے اسکالرز میں سے ہیں. یہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 230 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو ابن ہشام ابن اسحاق کے بعد کے ہیں، اور ابن ہشام کے شاگردوں میں سے ہیں ابن سعد، سمجھ میں آ رہی نا. اور بہت فیمس ہے، اپنے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اساتذہ سے بھی زیادہ فیمس ہے ابن سعد جو ہے. ان کی بک، ان کی جو بک ہے اس کو بہت زیادہ
جو ہے وہ قبولیت ملی ہے اور بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملی ہے، تو ابن سعد ہے. اسی طرح سے امام واقدی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، اگرچہ وہ تھوڑے ضعیف ہیں نیریشن میں، لیکن امام واقدی مغازی واقدی میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا، تو وہ بھی بڑے فیمس ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ خلیفہ بھی گزرے، خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سیرہ کے بہت بڑے نیریٹر ہیں. ان کی نیریشنز بھی ہمیں ملتی ہیں. یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. تو خیر ارلی ایجز کے جو اسکالرز ہیں ان کا تذکرہ ہوا. سیرہ پہ لکھی ہوئی کچھ اہم کتابیں، بہت کچھ لکھا گیا سیرہ پہ، مطلب اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ جسٹ سیرہ بکس کے نام کمپائل کرنا شروع کریں تو ملٹیپل والیومز کے اندر آئیں گے. ہمارے پاکستان کے اندر بھی کئی اسکالرز نے سیرہ پہ جو بکس لکھی گئی ہیں جسٹ ان کے نام وہ کمپائل کیے، ان کے پبلیشر، سیرہ بک، رائٹر، آتھر اور جس نے کمپائل کیا. تو یہ جسٹ جو ان کا کام ہے وہ 2-3 والیومز کے اندر آیا ہے. ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں سیرہ میں. ہمارے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری اسلامک یونیورسٹی کی فیصل مسجد کے ساتھ، اگر آپ اسلام آباد میں ہے، آپ میں سے کئی کینڈیڈیٹ ہیں اسلام آباد سے، تو اسلام آباد فیصل مسجد جو اسلامک یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے، اس کے ساتھ ایک سینٹرل لائبریری ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری. اچھا، ڈاکٹر محمد حمید اللہ یہ بھی سیرہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کی ایک آدھ بک شاید میں نے آؤٹ لائن میں بھی دی ہوئی ہے اور ابھی بھی آج کی سیشن میں بھی آئے گی آپ کے سامنے. بہت بڑے اسکالر ہیں اور سیرہ کو انہوں نے ایک نیا رخ دیا ہے. مطلب ایسی چیزیں انہوں نے سیرہ کے اندر انٹروڈیوس کروائی ہیں، مطلب ایسا لٹریچر جو انہوں نے کمپائل کیا ہے وہ ان سے پہلے کسی نے کمپائل نہیں کیا. فار ایگزامپل انہوں نے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹس ہیں، آپ کے ملٹیپل آپ نے جو کانٹریکٹس کیے ہیں ملٹیپل ٹرائبس کے ساتھ، اس طرح سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، میثاق مدینہ بہت فیمس ہے، تو جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، مواثیق ہیں، وہ ہمیں چند ایک کے بارے میں پتا تھا، بہت ساروں کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے. ڈاکٹر محمد حمید رحمہ اللہ وہ پہلے پرسن ہیں جنہوں نے ان تمام جو ایگریمنٹس ہیں ان کو کمپائل کیا اور ان کی کلازز کو لکھا. ان کی بہت فیمس بک ہے، عربک میں ان کی بک ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، الوثائق السیاسیہ کے نام سے. الوثائق السیاسیہ فی عہد النبوۃ والخلافۃ الراشدہ. اردو زبان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی وثیقہ جات، وثیقہ معاہدے، ایگریمنٹ کو کہتے. تو بہت زیادہ لٹریچر، میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری، تو اس میں اگر آپ جائیں تو آلموسٹ 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں. اور اس لائبریری کا ایک پورا پورشن ہے جو سیرہ پورشن ہے، اور اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، اردو، انگلش، عربک، فرینچ، پرشین، چائنیز، ٹرکش، ملٹیپل لینگویجز کے اندر. اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے، بڑی زبان، کہ جس کے اندر سیرہ بکس موجود نہ ہو. سیرہ ہر زبان میں لکھا گیا سیرہ پہ، اور اتنا زیادہ لکھا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر یہ ڈی ایس مارگولیت ہیں، یہ اورینٹلسٹ ہیں، یہ کوئی مسلم اسکالر نہیں ہے، اورینٹلسٹ ہیں، کرسچین ہیں. انہوں نے جو بایوگرافرز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں ایک لائن لکھی. انہوں نے، ان کی ایک بک ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس بک کے اندر جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. یہ اورینٹلسٹ تھے اور ان کے اپنی ایک اسپیسیفک ایک کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیزوں کو، ہر طرح کے اورینٹلسٹ تھے، ان کا بھی یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ڈی ایس مارگولیت کی اگر بات کریں تو انہوں نے خلاف حقیقت بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور جو کہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. لیکن ایک بات انہوں نے وہاں لکھی ہے جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جو بکس ہیں سیرہ پہ جو لٹریچر لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دا بایوگرافرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام اے لانگ سیریز which it is impossible to end but in which it would be honorable to find a place. مین ایک لمبا سلسلہ ہے بایوگرافرز کا، سیرت نگاروں کا، اور اتنا لمبا ہے کہ
جس کا ختم ہونا ناممکن ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, which it is impossible to end, ختم ہی نہیں ہوتے. اور یہ حقیقت ہے. مطلب سیرہ پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور صرف یہ نہیں کہ لکھا گیا اور بند ہو گیا, آپ کوئی لکھ ہی نہیں رہا. اس وقت جو لکھا جا رہا ہے مطلب نہیں شمار کر سکتے ہم, اتنا زیادہ لکھا گیا ہے. which is it is impossible to end. بالکل درست بات ہے یہ. بٹ اور اس کے ایٹ دا سیم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اتنے زیادہ ہے تو ویلیو نو. انہوں نے کہا کہ اگرچہ بہت زیادہ ہے سیرت نگار اور بہت کچھ لکھا گیا, لیکن بٹ ان وچ اٹ وڈ بی آنریبل ٹو فائنڈ اے پلیس. آج بھی اگر اس فہرست کے اندر, اس انڈیکس کے اندر آپ کو جگہ مل جائے, آپ کا شمار سیرت نگاروں میں ہونے لگ جائے, تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو خیر سیرہ میں جو لکھا گیا چند ایک کتابیں ہیں, میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اسکرین پہ. کتابوں کے نام تو لکھے ہوئے آپ کے سامنے, کچھ آپ تھوڑا سا ان کا پریویو بھی دیکھ لیں. اچھا عربک میں بہت ساری کتابیں, میں نے چند ایک کے نام لکھے, کتابیں بہت زیادہ ہیں. مین اگر میں آپ کو دکھا سکوں, اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں نا, اسکرین ویزیبل ہے. میں نے ابھی بکس وہ شیئر کی ہیں. ویزیبل ہے سر. اوکے اچھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی جو ایک چھوٹی سی لائبریری ہے, پتہ نہیں ابھی وہ آپ میں دکھا سکوں گا. یہاں سے دیکھ, یہاں سے, اچھا وہ آ ہی نہیں رہی. چلیے دیکھیں, یہ میرے پاس جو تھوڑی سی کلیکشن ہے, دیکھ رہے ہیں نا, ابھی ملٹیپل فولڈرز ہیں. میں نے ایک فولڈر آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے. نہیں شیخ مجھے تو نظر نہیں آیا. نہیں نظر آ رہا. اچھا چلے میں شیئر کرتا یہ ہوں, میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں, ونڈو شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں, مین اتنا زیادہ لکھا گیا ہے کہ ہم اسے نہیں کاؤنٹ کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. میرے پاس جو تھوڑی سی کلیکشن ہے, جو میں میری دلچسپی کی ہیں, یا جو میں جن کو پڑھتا ہوں, یا جن سے میں نے فائدہ اٹھایا, تو اس کو اگر آپ دیکھیں نا, دیکھ رہے نا, ابھی ایک میں نے ایک اسکرین شیئر کیا, ویزیبل ہے. جی شیخ ماشاء اللہ. تو ایک مطلب نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بہت زیادہ بکس ہیں, عربک میں بھی ہیں, اس میں اردو میں بھی ہیں, انگلش میں. میں زیادہ تر ہمارا جو ہے وہ عربک زبان میں ہے. ابھی بھی آپ کتابیں دیکھیں گے تو میں کچھ دکھاؤں گا آپ کو عربک میں. اچھا اس میں ملٹیپل کچھ فولڈرز ہیں, کچھ اسکالرز ہیں, ان کی کتابوں کو میں نے الگ الگ لکھا ہوا ہے. جیسے اچھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہیں, جن کا میں نے تذکرہ کیا, تو ان کی بکس جو ہے نا وہ الگ سے ایک فولڈر میں ہیں. بہت زیادہ کتابیں ان کی. ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے سیرہ پہ بہت لکھا ہے, سیرہ پہ بھی اور حدیث پہ, دونوں ہی ان کے میدان تھے. اچھا یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے بھی بڑے اسکالر تھے, تو ملٹیپل ٹاپکس پہ انہوں نے لکھا ہے. تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہیں. اسی طرح سے ایک بہت دلچسپ بک ہے, اس کو ہم پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا, میں آپ کو اس سے گو تھرو کرواؤں گا. یہ بک نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپل آرٹیکلز ہیں, ان کو کمپائل کیا گیا ہے, ملٹیپل والیومز ہیں, نقوش رسول کے نام سے. یہ میں GCR پہ بھی رکھ دوں گا. تو یہ بڑے دلچسپ آرٹیکلز ہیں اس میں, یعنی ملٹیپل ڈائمینشنز اور ملٹیپل اس پہ ٹاپکس پہ آپ کو لٹریچر ملتا ہے سیرہ کے حوالے سے. تو خیر سیرہ پہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے. ابھی بکس نظر آ رہی ہیں آپ کو, ٹائٹل میں دکھا رہا ہوں. ایک نئی اسکرین آپ کے سامنے, نئی ونڈو آئی ہے, دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بکس نظر آ رہی ہیں. اوکے اچھا یہ دیکھیں, سرفیس جسٹ جو ٹائٹل پیج ہے نا وہ دکھا رہا ہوں. آپ یہ پوری بکس ہیں, لیکن میں ٹائٹل پیج آپ کو جسٹ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر راغب سرجانی ہے, ان کی کتاب ہے, اور بہت شاندار کتاب ہے عربک میں. آپ مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے نہیں, لیکن آپ تھوڑا گوگل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے عربک میں پڑھنے کا, اور عربی اسکالر ہیں تو عربی میں ہی لکھی گئی, تو عربی زبان میں ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاندار ہیں کتابیں اور بھی, لیکن اپنی نوعیت کی الگ ہی کتاب ہے یہ, ڈاکٹر راغب سرجانی کی کتاب ہے. اچھا دوسری ہے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے, السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ. ڈاکٹر مہدی رزق اللہ ہیں, سعودی اسکالر ہیں, اور جامعہ سعود یونیورسٹی, ملک سعود یونیورسٹی کے یہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے.
وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جس وقت انہوں نے بک لکھی تو یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے، عربک میں ہے یہ بھی. اچھا ایک ڈاکٹر محمد علی السلامی ہے، سیرہ تفسیر میں بھی ان کی تفسیر ہے، قرآنیات پہ بھی بڑا زبردست ان کو وہ عبور تھا، اور سیرہ پہ بھی بڑا زبردست لٹریچر انہوں نے وہ کیا ہے. تو عربی کی چند ایک کتابیں ہیں. اس طرح سے اردو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیول کے اکارڈنگ بہت شاندار ہے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، سیلڈ نیکٹر کے نام سے یہی والی بک، اور عربک میں بھی ہے رحیق المختوم کے نام سے ہی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. بہت شاندار کتاب ہے. اچھا اگر آپ ادیبانہ اسلوب میں پڑھنا چاہیں نا تو بہت شارٹ اور مختصر سی کتاب ہے، آلموسٹ 100 کے قریب صفحات ہیں اس کے. النبی الخاتم، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. ادیبانہ اسلوب میں ہی لکھی گئی کتاب نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت. اچھا ایک بڑی شاندار کتاب ہے آقا کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم، ابدال بیلا کی کتاب ہے. ہمارے زونگ ایچ کیو کے بھی ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں موجود ہیں سیشن میں. ایچ کیو میں جو لائبریری ہم نے بنائی تھی مسجد میں، وہاں جو سیرہ کی بکس لا کے ہم نے رکھی تھی، ان میں ایک کتاب ہے آقا کے نام سے. شجاعت اللہ صاحب موجود ہوں گے، کلاس میں موجود ہیں شجاعت صاحب؟ شجاعت اللہ صاحب موجود ہیں کلاس میں؟ موجود ہیں. اچھا وہ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ دیکھیں آقا کے نام سے. 7 فارمیٹ میں نہیں ہے، آپ جی بالکل، جی بالکل میں نے دیکھی ہوئی ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے محراب کے قریب جو ہے نا بالکل وہ تو بالکل پڑی ہوئی ہے. بہت شاندار کتاب ہے. بیوروکریٹ تھے ابدال بیلا، اور ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا پنڈی میں ہی. تو جب ہم نے بک خریدی اس کے بعد انتقال ہوا ان کا. بک جب ہم نے پرچیز کی تھی تو اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو بہت شاندار کتاب ہے ابدال بیلا کی، آقا کے نام سے. تو خیر اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. اصل یہ ہے کہ پڑھیں آپ. ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں فرینچ زبان میں لکھی گئی تھی، پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس سے پھر اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی. بہت اچھی کتاب ہے. اچھا ایک کتاب ہے کیف عاملہم، یہ اصل میں ڈاکٹر محمد صالح ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں کتاب کو. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کیا، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا، اپنے کمپینینز کے ساتھ، اپنے نائبرز کے ساتھ، اور وغیرہ وغیرہ. بہت دلچسپ کتاب ہے. اردو میں ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، عربک میں ہے. بہت شاندار کتاب ہے. اچھا ایک ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی محاضرات سیرت ہے، جس کا میں نے آپ نے کسی پچھلے سیشن میں بھی حوالہ دیا تھا، اور یہ بھی ان کے لیکچرز ہیں. اچھا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی ہیں، ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا. میری ملاقات بھی ہوئی ان سے، یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آئے تھے. تو انڈیا کے اسکالر تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. انہوں نے بھی سیرہ پہ بہت کتابیں لکھی ہیں. اور یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے عہد نبوی میں تمدن، یہ اپنی طرح کی الگ ہی کتاب ہے. مین اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ اس دور میں کھانے پینے کے لیے کس طرح کے برتن استعمال ہوتے تھے، سفر کے لیے کس طرح کی چیزیں استعمال، لباس کس طرح کا استعمال ہوتا تھا، رہن سہن میں گھر کس طرح کے بنائے جاتے تھے، وغیرہ اس طرح کا لٹریچر، یعنی تمدن جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو ملے گا اس بک کے اندر. تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسوہ پہ کتاب ہے، سیرہ پہ نہیں ہے. اسوہ بولتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کو، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کے صبح و شام کیسے تھے. ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، ان کی بک ہے، کراچی کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. تو یہ والی بڑی شاندار کتاب ہے اسوہ کے حوالے سے. اچھا یہ نیو مسلم تھے، مارٹن لنگز، ابو بکر سراج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از لائف بیسڈ آن دا ارلی سورسز، یہ ان کی بک ہے. بہت شاندار کتاب ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. اچھا میں ایک ویب سائٹ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ پا رہے ہیں، میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں. نہیں سر، ابھی بکس والا پیج نظر آ رہا ہے. بکس والا پیج میں دکھا دوں، ہمارا ویڈیو ختم ہو جائے گا تو ویب سائٹ ویزیبل نہیں ہے. ویزیبل نہیں ہے. چلے میں دکھا یس. دوں، ایک سیکنڈ. شیخ جو شاعری والی کتاب ہے نا، سیرت اور شاعری، اور آپ جو یہ بتا رہے تھے یہ تمدن والی جو کھانے پینے کے جو اس دور کے، یہ پی ڈی ایف کائنڈلی آپ شیئر کر دیں گے اس میں میں لنک میں؟ کر دوں گا، میں کر دوں گا. مجھے ریمائنڈر دیں، مجھے لگتا ہے شاید میں نے اپلوڈ کی ہے ڈرائیو پہ. اگر نہ ہو تو آپ ذرا مجھے ریمائنڈر دے دیں، میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اچھا شور. ابھی دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ آپ لوگ؟ جی اب جی آپ ابھی نے نظر آ رہا ہے. یہ
بہت شاندار ویب سائٹ ہے سیرا کے حوالے سے. اس میں آپ کو جو بہت اہم چیزیں وہ یہ ہیں، مقالات ہیں، مین آرٹیکلز ہیں، بکس ہیں. یہ میں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 2 منٹ، آپ دیکھیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں. آپ ایکسپلور کریں اس کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ بڑے دلچسپ اور بہت اہم ٹاپکس پہ، سیرا پاکٹس پہ آرٹیکلز ہیں. بڑے اچھے اسکالر، بڑے بڑے اسکالرز کے لکھے ہوئے ہیں. تو آرٹیکلز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بکس بھی ہیں. اور بکس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ انہیں مطالعہ کر سکتے ہیں. اور یہ فری ہیں، یعنی یہ پیڈ نہیں ہے. تو یہ ویب سائٹ لنک بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، تو اس کو بھی آپ ایکسپلور کریں. تو مجھے امید ہے اور بھی اس ویب سائٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. مصنفین ہیں، پبلیشرز ہیں، رسائل ہیں، کیٹلاگز ہیں اس میں. تو کتابیات ہیں، مین سیرا پہ جو کمپائل کیا، بکس کے نیمز کو، پبلیشرز کے نیمز کو، آتھرز کے نیم کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ سے ملیں گی. تو یہ چیزیں ہیں. بکس کے حوالے سے ہماری تھوڑی ڈسکشن ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ سیرا سورسز